بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسا کہ ماہ ذی الحج کا مبارک رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہمارے پاس موجود ہے، دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک رحمتوں برکتوں والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تسبیح استغفار پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بہت سی عبادات کرنے کی، تسبیح و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ آج ماہ ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے، سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوستوں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جو بھی حج ادا کرنے کے لیے جا چکی ہیں یا ابھی جا رہے ہیں، اللہ پاک سب کی حج کو قبول و منظور عطا فرمائے، اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ان سب کے صدقے، ان سب کے طفیل ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت، حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، جیسا کہ آج ماہ ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے، تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں ذی الحج کے پہلے جمعے کا ایک خاص عمل، ایک بہت ہی آسان چھوٹا سا وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں، جس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے سے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، زندگی کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو دوستوں، اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ دوستوں، میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میں سے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ دوستوں، اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہر فرد غموں کا مارا ہوا نظر آتا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے، کسی کو گھریلو الجھنوں کا غم ہے تو کسی کو کاروباری بندش کا غم ہے، کسی کو جادو کھائے جا رہا ہے، کسی کو جسمانی بیماریوں نے نڈھال کیا ہوا ہے۔ میرے پیارے پیارے دوستوں، ہم ذی الحج کے مہینے میں درود شریف کو اپنائیں، پھر دیکھیں آپ کے مسائل اور آپ کے غموں کی کیسے کفایت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عبادت ہے، یہ اللہ کی سنت بھی ہے اور وہ مقدس ترین عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لازوال، لافانی اور تغییر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ خدا کی ذات کے لیے فنا ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اللہ نہ صرف خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو اسی لحاظ سے میرے پیارے پیارے دوستوں، اسلامی بہنوں اور بھائیوں کو درود شریف کے حوالے سے ذی الحج کے پہلے جمعے کا عمل بتانے جا رہی ہوں۔ دوستوں، آپ بھی اس درود پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اس درود پاک کا ایک ایک لفظ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں سنوار سکتا ہے۔ اگر ہم یہ عمل ذی الحج کے پہلے جمعے کو کریں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن میرے دوستوں، اگر ہم پہلے جمعے کو نہ کر سکیں تو کسی بھی جمعے کو یہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہی یقین ہے کہ وہی نتائج اور وہی فوائد حاصل ہوں گے، کیونکہ اس عمل سے تنگ دستی اور فاقہ اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے پیارے دوستوں، ذی الحج کے اس عمل سے نہ صرف دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا، بلکہ اگر آنکھیں درد کرتی ہیں تو بھی یہ عمل آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ذی الحج کے جمعے کے اس عمل سے ہر
لا علاج مرض کا یقینی علاج بھی ممکن ہوگا، اور غصے کے وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو بھی اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، بڑی سے بڑی مشکل بھی پیش آئے تو تب بھی آپ یہ عمل ضرور کریں، اور جمعے کے روز اس درود پاک کو پڑھیں۔ یہ آپ کے لیے ایک ایسا مجرب وظیفہ اور ایک آسان سا عمل ہے جو آپ کے لیے غیب کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں تو آپ نے جمعے کے روز عصر کی نماز کے بعد درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح پر آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہماری جو بھی پریشانی ہے اللہ پاک ہماری سب پریشانیوں کو دور کر دیں، اور اللہ پاک سب کی نیک دلی خواہشات کو قبول و منظور عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، میں امید کروں گی کہ آپ اس عمل کو، اس چھوٹے سے آسان سے وظیفے کی فضیلت کو سن کر اس وظیفے کو، اس عمل کو ہر جمعے کی نماز، عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ضرور پڑھیں گے، اور میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ اس وظیفے، اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔